بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی جو عبادت ہے نا، یہ انسان ایک تو اللہ کے فضل سے کرتا ہے، اور دوسرا اس میں انسان کو مشقت آتی ہے، پریشانی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بڑا امیر کبیر آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ پر حج کی مشقت نہیں آنے دوں گا۔ اس نے وہاں اپنے لیے بڑی جگہ وہ جو ہے نا کرائے پر لے لی، ہوٹل بک کروا لیے، اور بڑی لیموزین گاڑیاں وہاں پر پہنچ گئیں۔ عربی جو تھے ان کو اس نے جو ہے نا حج کے دنوں میں اپنا ملازم رکھ لیا تاکہ راستوں کی پریشانی نہ ہو۔ اتنا بینک بیلنس ساتھ رکھا کہ 100 آدمی حج کر لیں، اتنا پیسہ لے کر گیا، اتنی چیزیں، سارا کچھ۔ اور اللہ والے نے کہا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا انسان، توبہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، تو میں جو ہے نا بغیر مشقت کے حج کروں گا، نہ بھاگنا پڑے گا، نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہر چیز کا میں نے انتظام کر لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی گم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بیوی گم ہو گئی۔ اب جب بیوی گم ہوئی تو اس نے اس کو تلاش کرنے کے لیے پہلے ریسورسز لگائے، پیسے پانی کی طرح بہا دیے، بیوی کو تلاش کیا جائے، نہیں ملی۔ اس نے وہاں کی پولیس کے ساتھ رابطہ کر لیا، ریسورسز تھے، پولیس لگ گئی، پھر بھی بیوی نہیں ملی۔ پھر اس نے وہاں جو ہے جو میڈیا ہے وہاں پر نشر کیا، ٹی وی پر آ گیا کہ عورت ہے، گمی ہے، اس تلاش کر کے لاؤ، انعام ملے گا۔ پھر بھی بیوی نہیں ملی۔ اب وہ جناب جو کہہ رہا تھا نا میں مشقت نہیں کروں گا، بھاگ رہا ہے، کبھی اپنے ہوٹل میں جاتا ہے، کبھی وہاں سے بھاگ کر حرم میں آتا ہے، کبھی حرم کا آتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی ایک دروازے پہ، کبھی دوسرے پہ، نہ پیاس کا پتہ نہ بھوک کا پتہ، رات دن اس میں گزر گیا۔ اور 2 دن پورے ہو گئے، آنکھیں سوج گئیں، بھوک کی وجہ سے برا حال ہو گیا، پریشانی نے چہرہ کالا کر دیا۔ وہ پھر اللہ والے مل گئے اس کو، میں کہا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو جو ہے نا اللہ کے ساتھ مقابلہ نہ کر، اب بھی وقت ہے، توبہ کر۔ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے ادا کر۔ اب اس نے وہاں وضو کیا، مسجد حرام میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کی۔ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہو، دعا کر کے، تو ساتھ ہی ٹیلی فون آ گیا کہ آپ اپنی بیوی سے بات کر لیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ حرم میں آئی، اور چونکہ اونچے گھر کی خاتون تھی، اس نے کبھی گرمی دیکھی نہیں تھی، ایسی ویسی چیزیں گھر میں موجود ہوں، گاڑیوں میں۔ اب جب اس نے حرم میں آ کر طواف شواف کیے تو گرمی لگی، لو لگی، جیسے سخت گرمی میں انسان باہر نکلتا ہے نا تو بعض دفعہ دل بیٹھ جاتا ہے، تپش ہو جاتی ہے، تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب اس کے پاس نہ تو موبائل تھا اس وقت میں، نہ کوئی چٹ تھی، نہ کوئی کاغذ تھا، نہ اتا پتہ کہ کس ہوٹل سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے نہیں آئی۔ انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور مستشفیٰ میں، ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہاسپٹل میں علاج شروع ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو دوسرا دن، ایک دن پورا ہو چکا تھا، دوسرا دن بھی گزر چکا تھا۔ اب اس سے انہوں نے، اسپتال والوں نے پوچھا ہاں بھئی آپ کا کون ہے، آپ کا کون ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نمبر ہے، آپ رابطہ کریں۔ رابطہ ہوا تو وہ مل گئے۔ اس نے کہا میں نے اس سے یہ سبق سیکھا ہے کہ محض پیسوں سے آپ حج کی ساری ترتیب نہیں چلا سکتے، اللہ کا فضل نہ ہو تو پریشانی بن جاتی ہے۔ میں جب حج پہ گیا ہوا تھا، غالباً
2017 تھا، 17 تھا یا 15 تھا، کوئی اس طرح ہی تھی، حج پہ تھے ہم. تو وہاں میں حرم سے باہر نکلا تو باہر ایک خاتون میرے پاس آ گئی، کہتی آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی پاکستانی ہوں. آپ؟ میں بھی پاکستانی ہوں. کہاں سے ہیں؟ کہتی ہیں میں لاہور سے ہوں. میں نے کہا اچھا، اب آپ یہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، کوئی میری ہیلپ کی ضرورت ہو. اس نے کہا میں 3 دن سے اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں، نہ میرے پاس کھانے کے پیسے ہیں، نہ ہی کوئی میرے پاس نمبر ہے، اور بڑی پریشانی، بھوکی پیاسی پھر رہی ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، تلاش کر کر کے تھک گئے ہوں. میں نے کہا کہ لاہور کا کوئی نمبر ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی یہ نمبر ہے لاہور کا. میں نے کہا نمبر دو. نمبر دیا اس نے. تو میں نے کال ملائی لاہور میں، بندے نے اٹھائی، ہاں جی آپ کا یہ نام ہے؟ ہاں یہ نام ہے. آپ کے لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں؟ جی آئے ہوئے ہیں. آپ کے حاجی صاحب نے آپ کو کے ساتھ رابطہ کیا، ان کا کوئی نمبر آپ کے پاس ہو؟ جی ہے نمبر. میں نے کہا نمبر لکھوائیں. کہتا ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کو بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ نمبر لکھوائیں. نمبر لکھوایا. میں نے وہ نمبر لے کر موبائل سے کال کی تو حاجی صاحب نے کال اٹھائی. وہ بھی غریب 3 دن سے بھوکا پیاسا پھر رہا تھا، بیگم کو تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہاں بھائی آپ کس جگہ پر ہیں؟ حرم میں ہیں، باہر ہیں، ہوٹل پہ ہیں؟ اس نے کہا میں فلانی جگہ ہوں. تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ باب عبدالعزیز پہ یہاں باہر ہم موجود ہیں، سامنے ہوٹل ہے، اس پہ آ جائیں. تو وہ تقریباً 15-20 منٹ لگے، وہ وہاں پہنچایا. تو انسان جو ہے نا، پھر میں نے ان کو آپس میں بلایا. میں نے کہا اب آپ کو کھانا شانا کھلاتے ہیں اور کوئی چائے شائے پلاتے ہیں، آپ 3 دن سے ٹینشن میں ہو. دیکھو جب پریشانی آ جائے تو اسے کھانا پینا بھول جاتا ہے نا. تو بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دیں. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے کہ آپ نے ہماری پریشانی حل کر دی. تو حج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور وہاں جب انسان جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تھوڑا ٹھکورتے ہیں، ہاں جی، کہ یہ صحیح پکا بنا ہے یا نہیں بنا. اللہ کے ساتھ جب اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا، وہ محبت آ جائے گی، تو انشاءاللہ پھر وہ کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی. اس لیے یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری دینا، اور ان مقامات مقدسہ مطہرہ کو دیکھنا، ان کو سننا، وہاں ہونے والی چیزوں سے واقفیت حاصل کرنا. ماشاءاللہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ جائیں گے اللہ کے گھر. تو جب وہاں جاؤ گے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ نہ کہ استادوں کو بھول ہی جاؤ، ٹھیک ہے نا. استادوں کو اور والدین کو نہیں بھولنا چاہیے. کس کو نہیں بھولنا چاہیے؟ یہ دونوں محسن ہوتے ہیں. ایک دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا دنیا میں انسان کو کامیاب کرتا ہے، ترقی دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ترقی دیتا ہے. دیکھو نا، یہ جو سیکنڈ کی سوئی ہوتی ہے نا، آپ سے جب بھی کوئی ٹائم پوچھے گا تو آپ اس کو منٹ بتائیں گے، 4:10 ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہیں گے 4:10 اور 2 سیکنڈ ہو گئے ہیں. لیکن اگر سیکنڈ نہ ہو تو منٹ تو نہیں بنتے نا. ہاں جی، 60 سیکنڈ ہوں گے تو 1 منٹ بنے گا. تو یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے یہی دونوں سوئیوں کو چلا رہا ہوتا ہے، منٹ والی کو بھی اور گھنٹے والی کو بھی. یہ ماں باپ اور استاد وہ سیکنڈ سوئی ہوتے ہیں کہ جو بولی نہیں جاتی لیکن کام وہی کر رہی ہوتی ہے. ترقی میں بہت بڑا کردار انسان کے، اس کے ماں باپ کا اور اس کے استاذ کا ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے اس ادارے کی تعلیمات شرعیہ جو دین کی نمائندگی کر رہا ہے قدردانی نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. شکریہ.